بسم اللہ پروفٹ سیریز پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 12۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی جودہ کے لیے بہت سارے سامان وہاں پر چھوڑ دیے تھے تاکہ وہ آرام سے رہ سکے، اور ان کا بھائی جودہ جو تھا وہ ایک پبلک ہاؤس میں اس وقت رہ رہا تھا اور وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ بنیامین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اسی دوران یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے گھر میں رکھا ایک اپنے مہمان کی طرح، اور انہیں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک پلان بنایا، راجا کے اس کپ کو ان کے بیگ میں رکھا۔ یہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ رہے اور ان کی حفاظت کر سکے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ جودہ ان کے ساتھ رک گیا تھا، کیونکہ وہ ایک اچھے دل کا بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جودہ کی دیکھ ریکھ کے لیے اچھا انتظام کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس لیے واپس بھیجا تاکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنے مخلص ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کے بھائی اپنے دونوں بھائیوں کے لیے واپس لوٹیں گے۔ جب وہ بھائی گھر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے ابا جان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے ابا، آپ کے بیٹے کو چرا لیا گیا ہے۔ ان کے ابا بہت پریشان ہوئے، وہ اس خبر کو یقین ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ غم میں چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، صبر میرے ساتھ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں بیٹوں کو لوٹا دیں گے، کیونکہ وہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کے اوپر غم کے حالات چھا گئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ پر پورا توکل کیا۔ اردو ترجمہ من القرآن۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، صرف دعا ہی انہیں سکون پہنچا سکتی تھی اور ان کے ایمان اور صبر کو مضبوط کر سکتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اپنے بیٹے یوسف کے لیے رو رہے تھے، اور ان کا ایک بہت ہی پیارا بیٹا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی تقریباً چلی گئی۔ ان کے اور بیٹوں نے ان سے کہا، اے ابا جان، آپ تو ایک نبی ہیں اور ایک بہت عظیم رسول ہیں اللہ کے، آپ کے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے اور آپ سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ سب کہنے سے میرا غم کم نہیں ہوگا، جب تک میرے بیٹے نہیں لوٹ جاتے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو کھوج لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہونا۔ اردو ترجمہ من القرآن۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ قافلہ پھر مصر کی طرف چل پڑا۔ وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام سے ملنے جا رہے تھے بہت غریبی کی حالت میں تھے اور بہت پریشان تھے۔ مصر پہنچنے کے بعد وہ جودہ سے ملے اور یوسف علیہ السلام سے ملے اور ان سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر میں وہ یوسف علیہ السلام سے بھیک مانگنے لگے، انہوں نے ان سے غلے کی گزارش کی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے انہی کی زبان میں بولنا شروع کیا اور کہا، اردو ترجمہ من القرآن۔ تمہیں کچھ پتا ہے تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ وہ بھائی خوف کے مارے کانپنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی ہمت بندھائی اور کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں، اصلاح کی نیت سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے اللہ کے فضل سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔